بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو عشرہ کوثر قسط نمبر 9 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہماری 9ویں نشست ہے اور اس نشست کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، جسے نواز دیں علی وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ ملا ہو، وہ قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا۔ بلا شبہ تمام فیض اہل بیت اطہار کا ہے۔ روحانیت کا مرکز، روحانیت کا محور یہی گھر ہے، یہی اہل بیت اطہار ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بیت ہم تمہیں خوب پاک کر دیں گے۔ اور ان کی محبت روحانیت کی اصل ہے، کامیابی کی اصل ہے، فتح و نصرت کی دلیل ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب اہل بیتی جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ الا سن لو، ومن ماتا جو اس دنیا سے گیا یا جس کا انتقال اس حال میں ہوا، علی حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت میں، جعل اللہ قبرہ، اللہ اس کی قبر کو بنا دے گا مزار ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے ملائکہ کے لیے مزار بنا دے گا۔ مزار کہتے ہیں جس کی زیارت کی جائے، زیارت گاہ، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رتبہ عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اور یہی وہ گھر ہے جس سے خیر کثیر عطا ہوا، یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے روحانیت کی کثرت ہوئی، تصوف کی ابتدا ہوئی، روحانیت کی ابتدا ہوئی، تمام سلاسل یہیں سے جا کر ملتے ہیں، تمام سلاسل اسی در سے فیض لے کر دنیا کو روشن کرتے ہیں۔ تو یہ گھر ہے اللہ والوں کا اور یہ گھر ہے اللہ کے محبوبوں کا۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کا عشق ہمیں روحانیت کے کس درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور ہم اپنے اعمال کو جب حب اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے اعمال کس قدر تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اعمال ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو پاک کر دیا، اس گھرانے سے محبت کرنے والوں کو پاک کر دیا۔ تو آج اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات لے کر آپ کو جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ آپ تک پہنچیں گے۔ اب میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر، اس ٹرانسمیشن کی ابتدا آج عشق اہل بیت سے کی گئی، تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اور ہم چونکہ یہ ہے عشرہ کوثر، اور عشرہ کوثر میں رقیم کوثر پڑھا جا رہا ہے، سورہ کوثر کی لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس پر ریاضت کر رہے ہیں، تو رزق کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا کیا فائدہ ہے اور کس حد تک یہ رزق کی تنگی جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتے ہیں یہ اعمال، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو بالخصوص
عشرہ کوثر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عملیات کی جستجو ہو، عملیات کے متلاشی ہوں، میں تمام لوگوں کو جو اپنے مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس عشرہ کوثر میں، ان تمام کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ جب کبھی اپنے رزق میں تنگی محسوس کریں، جب آپ اپنے گھر میں تنگ دستی کو دیکھیں، جب آپ اپنے گھر میں پریشان ہوں رزق کی وجہ سے، جب آپ پریشان ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے، جب آپ پریشان ہوں ان تمام تنگ دستیوں کی وجہ سے، تو میرا ایک کہا مانیں، اس پہ عمل کریں اور پھر گھر میں برکتوں کو نزول دیکھیں کہ جو لوگ تنگ دست ہیں رزق کے معاملے میں، جب وہ اپنے رزق میں کمی دیکھیں تو وہ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں یا اپنے قریب کوئی اہل بیت کو تلاش کریں۔ میں ایک ایسا کلیہ اور ایک راستہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نسلیں اور آپ لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ آپ نے بہت وظائف پڑھیں، بہت نقش لکھیں، بہت ریاضتیں کی ہیں، بہت عبادتیں کی ہیں، بہت سب کچھ کیا ہے، لیکن حالات وہیں کے وہیں ہیں۔ جب کوئی پڑھائی کام نہ آئے، کوئی وظیفہ کام نہ آئے، کوئی عمل کام نہ آئے، تو پھر اپنے گھر کے قریب کسی اہل بیت کو تلاش کریں۔ جب کوئی اہل بیت آپ کو مل جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، تو آپ اس اہل بیت کی صحبت اختیار کرا کریں، چاہے کچھ ہی لمحے کیوں نہ ہو، اور اس سے اپنے حق میں دعا کرنے کو کہیں، اور جو خدمت ہو سکے اس اہل بیت کی خدمت کریں۔ آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جو سارا سال وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 سال کی عبادت اور کسی بزرگ کی صحبت برابر ہے، اسی طریقے سے آپ کے تمام وظائف اور اس اہل بیت کی خدمت برابر ہے۔ رزق میں تنگ دستی جو ہمیں ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ سبب ہیں۔ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، پہلے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم پر جو مصیبت ٹوٹتی ہے، ہم پر جو تنگ دستی آتی ہے، ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ رب تمہارا رزق تنگ نہیں کرتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہارا رزق کیوں تنگ کرے گا؟ یقیناً اس میں ہمارے پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے، ہم پر جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، یقیناً وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہم اس سبب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری نگاہیں نہیں پڑتی، لیکن اس تنگ دستی کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ گناہوں کی کثرت ہمیں تنگ دستی کی طرف لے آتی ہے۔ گناہوں کی کثرت ہمیں ہمارے مال کو، رزق کو، اولاد کو اور ہم پر مصیبتیں نازل کرتی ہے۔ اور بالخصوص رزق کی تنگی سب سے بڑا گناہ جو شمار کیا گیا ہے، جو بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، وہ گناہ زنا۔ اللہ، کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو رزق کو ایسے کھاتا ہے
کہ جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے یہ آگ، یہ گناہ، کہ جس طریقے سے بھوسے کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اور دوسری وجہ غفلت، یعنی ذکر سے منہ پھیرنا، اپنے رب کو یاد نہ کرنا، دنیاوی معاملات میں الجھ جانا۔ بزرگان دین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں اولیاء کرام؟ رزق میں تنگی کے کچھ سبب بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ بزرگوں کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ سوتا ہے، بالخصوص مغرب اور عشاء کے درمیان سوتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا سختی سے منع فرمایا ہے بزرگوں نے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان سوتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جسم ہمارا نڈھال ہو رہا ہوتا ہے، ہم پر ایسی غنودگی سی طاری ہوتی ہے اگر ہم اس لمحے اس وقت اپنے گھر کے اندر سکون سے کہیں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس وقت کا سونا بزرگ منع فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کہ رات کو گھر کے اندر جھاڑو دینا، یہ ان کے اقوال سے ثابت ہے۔ اور دوسرا اپنے بزرگوں کے آگے چلنا، یہ سبب ہیں جو بزرگوں کے ہیں۔ اور گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مکڑیوں کے جو جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان جالوں کو صاف نہ کرنا، وہ بڑھتے رہنا، یعنی کہ وہ جالے کہ جو جالے ہمارے دیواروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں میں مکڑیاں بننے شروع کر دیتی ہیں، اگر ہم نے اس کو صاف نہ کیا تو ہم بھی اسی جالے کی طرح الجھتے چلے جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں، کہ جس میں ہمیں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور دوسری کہ اولاد کو بددعائیں دینا، آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر مائیں دل سے نہیں دیتی لیکن غصے میں ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بددعائیں دینے سے منع فرمایا ہے۔ نہ جانے کون سی گھڑی ہو، اپنے اولادوں کو اچھے الفاظوں میں پکارا کرو۔ اور تیسری وجہ شاہ صاحب اولاد میں اس میں رزق میں تنگی کی وجہ ناخن کا نہ کاٹنا بھی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے طرز زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، جی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم پھر اس کو کاٹتے ہیں۔ جی جی، صحیح حضور۔ تو خیر، یہ ہیں جو رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ ایک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اکٹھا ہو کر کھایا کرو، اللہ اکبر، برکت، برکت ہے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، سورہ شورى، جی ہاں، کہ وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اور مصیبت یا پریشانی جو تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اللہ نے تو بہت کچھ معاف کر دیا۔ بالکل بالکل۔ اب کیا مصیبت، ہر مصیبت وہ ہے کہ جیسے ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا آپ کے گھر پر۔ اس جو آزمائش تھی، کیا آزمائش اللہ والوں پر ہم نے دیکھی کہ ان کا معاملہ ایسے رہا کہ وہ اصل میں ان کا معاملہ عام معاملے سے بالکل مختلف ہے، صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس امت کے لیے ایک آئیڈیل بنایا ہے سبحان اللہ، تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ قرآن اور اہل بیت۔ اب جب ہم کسی کو فالو کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرز زندگی کو اپنائیں۔ اب آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ایک غریب سے غریب شخص ویسی زندگی گزار سکتا ہے، ایک مالدار سے مالدار شخص ویسی زندگی گزار سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایک محفل میں نے یہ بیان کیا کہ یہ یعفو عن کثیر، اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے تو سب کو ایک ہی اس میں گن دیا
کہ ہر پریشانی ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تو اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ تو اس وقت بزرگوں کا ایک قول یاد آیا، تو کیا ہی پیارا قول تھا کہ تم یہ دیکھو کہ یہ تنگی، یہ آزمائش، یہ پریشانی اگر تمہیں اللہ کے ذکر کے قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر یہ اللہ کے ذکر سے دور کر دے تو یہ مصیبت ہے، تو یہ اور ایک عذاب بات ہے۔ بتاؤں، عشق بلا کے ساتھ ہے، عشق بلا کے ساتھ ہے، اللہ عشق مصیبت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق جو لفظ ہے نا، جی یہ بلا کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق بلا کے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ایسے ہے کہ جو شخص عشق کرتا ہے نا، تو عشق پہلے اس شخص کو اندر سے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر اس میں قیام کرتا ہے۔ اب جو صاف اور جو پاک ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آزمائش کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، اس مصیبت کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے پہ ثابت قدم ہے بھی یا نہیں۔ اللہ اور جب وہ ثابت قدم رہتا ہے تو عشق اس میں قیام کر کے اس کو یکجاں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ آزمائشوں کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب تک مشکل نہیں ہے تو آسانی بھی نہیں۔ اچھا، ہر مسائل، ہر مسئلہ اپنے ساتھ حل لے کر آتا ہے، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ ہم پر جو بھی مشکل آتی ہے، ہم پر جو بھی آزمائش آتی ہے، اس کا حل اس میں موجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں، تمام کی دوائیں اور شفا اس میں موجود ہے۔ حدیث ہے لکل داء دواء، کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بیماری آئی تو اپنے ساتھ شفا بھی لے کر آئی، سبحان اللہ۔ لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون جانتا ہے؟ جو اہل علم ہے، جو اہل معرفت ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو بزرگوں کے پاس جاؤ اپنے پریشانیاں لے کے کہ وہ حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حل جانتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل معرفت سے پوچھو۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اپنے بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ جو پریشانی، جو مصیبت ہم پر آئی ہے، وہ حل تو ساتھ لے کر آئی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، لیکن سامنے والا دیکھ کے پہچان لے گا کہ اس کے ساتھ یہ مصیبت ہے تو یہ اس کا حل ہے، سبحان اللہ۔ تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحبت اللہ والوں کی یہ بھی رزق کی تنگی کو دور کرنے والی ہے۔ میں نے کیا کہا سب سے پہلے؟ سبحان اللہ۔ کہ اگر تمہارے رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، تو تم اپنے ارد گرد اہل بیت کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ جی، اس میں یہ راز ہے کہ جس نے ان کی اطاعت کی، ان سے محبت کی، ان کی خدمت کی، اس نے نبی کی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اس نے نبی کی اطاعت کی، اس نے نبی سے محبت کی، سبحان اور جس نے نبی کی محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور سورہ کوثر اور اہل بیت اطہار کا کیا تعلق ہے؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ خیر کثیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر کثرت میں ختم ہو جانا ہے، ہر کثرت میں ختم ہو جانا ہے سوائے اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے۔ اس لیے حضور نے کہا ہے کہ میں تمہارے بعد اپنے بعد ہی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اہل بیت دنیا میں بھی ہمیں نفع دیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نفع دیں گے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا ہی سوال تم سے کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر کیا کہا جائے گا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا وہ تھا؟ مرد کون ہے؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ دنیا میں بھی ہمیں نفع دیا سبحان اللہ. اور قبر میں بھی نفع دیا اور روز محشر میں بھی ہمیں نفع دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت کہ جب تم ان کی اولاد سے جڑے رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم ان کی اولاد سے جڑے رہو گے. تم کچھ نہ کرو، تم صرف اہل بیت کا ادب کرو، تو تمہیں وہ مقام ملے گا کہ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی، بلکہ بنی اسرائیل کے عابدوں کو لے لو کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سال سجدے میں گزاری کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا، تم ان سے افضل ہو، اللہ. ان عابدوں سے افضل ہو. کہ تمہارا ایک فعل اس کی تمام عبادتوں پہ سبقت لے گیا. ویسے بھی تو ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت ہو، اور اس امت میں بہترین حسب نسب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر نسب ختم ہونے والا ہے. میرے نسب کو کبھی انقطاع نہیں ہے، میرا نسب کبھی نہیں کٹے. اور سب سے پہلے روز محشر حضور کس کی شفاعت کریں گے؟ گھر والوں کی، اہل بیت اطہار کی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے کہ دائیں مولا کائنات ہوں گے، بائیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، امام حسن علی مقام ہوں گے، امام حسین علی مقام ہوں گے، یہاں پہ حضرت امام حسن علی مقام کی اولادیں ہوں گی، یہاں پہ حضرت امام حسین کے علی مقام کی اولادیں ہوں گی، اور سارے ایک جمع ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. کیا منظر ہوگا وہ. سبحان اللہ. حضور اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ جو ان سے جڑے ہوئے ہوں گے، ان سے محبت رکھتے ہوں گے، ان سے عقیدت رکھتے ہوں گے، یا ان کے ناموں سے محبت رکھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام بارات جو ہے وہ سرداروں کی بارات ہوگی، انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار، نوجوانوں کے سردار، خاتون جنت، تمام خواتین کی سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، کہیں بھی کونے کھانچے میں ہوں اللہ اکبر، آپ کے پیچھے ہوں. سبحان اللہ. دنیا میں ان کے پیچھے ہیں تو آخرت میں بھی ان کے پیچھے ہیں. دنیا میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اہل بیت اطہار سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. کہ جیسے شیطان ہوا کہ وہ تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا تھا، وہ تم سے زیادہ اللہ کو پہچانتا تھا، وہ تم سے زیادہ وہ اس مقامات پہ رہا ہے کہ جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے نا. بالکل. وہ یہی کہتا تھا مجھے صرف سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کروں گا. حالانکہ رب نے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. کہا تجھ سے محبت کرتا ہوں میں، غیر سے نہیں. ہاں. حالانکہ جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ اللہ کی محبت کامل ہوتی تو رب کا حکم ماننا ضروری تھا. میں ایک بات کہتا ہوں شاہ صاحب، میں اپنی ہر ٹرانسمیشن میں کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ جب ذکر اہل بیت کا آتا ہے تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ تو سمجھ لیں کہ بہت بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. ایک عام شخص کی بھی کبھی گستاخی نہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک عام شخص کی بھی دلاداری نہ کرنا. سبحان اللہ. وہ مسجداں ڈھا دے، مندر ڈھا دے جے کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. ہاں. کیونکہ گستاخی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا، تمہیں ہمیشہ رسوا کر کے چھوڑے گا. اور میاں صاحب کی وہ بات کہ اللہ کا ولی مخلوق کو بے عیب دیکھتا ہے. بے عیب دیکھنا چاہیے. اور مطلب آپ کا بھی ایک پہلا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ وہ جب میں مطب پر تھا موجود اور کوئی دوا لے کر ایسے ہی چلا جاتا تھا بغیر پیسے دیے، میں حضور یہ تو بہت پیسے والا، آپ اس کو کیوں؟ بولا آپ نے فرمایا کہ اس نے کہہ دیا نا کہ پیسے نہیں، ختم ہو گئی بات.
تو میں نے کہا حضور ایسے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو مخلوق میں تلاش کرو. بالکل. تو یہ بھیجا ہوا میرے اللہ کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے روحانیت ہمارے کے خاندان کے ایک بزرگ ہیں، آپ جب روحانی علاج کرتے اپنے کلینک پر ہوتے، جب کسی کا نام ایسا ہوتا جو اہل بیت جیسا ہوتا تو اس سے پیسے ہی نہیں لیتے. اللہ چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، اس سے پیسے ہی نہیں لیتے. تو لوگ بولتے کہ حضرت آپ پیسے کیوں نہیں لیتے؟ کہتے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. کتنا ادب ہوگا اہل بیت کا ان کے دل میں، سبحان اللہ. کہ جس کا نام علی ہوتا، جس کا نام حسین ہوتا، جس کا نام حسن ہوتا، وہ اس سے پیسے نہیں لیتے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی دوا دیتے. تو یہ ہیں اللہ والوں کی تعلیمات. یہ ہے اللہ والوں کی تعلیمات. تو اس سے حضور میں خیر سوال وہیں سے رکھوں گا کہ خیر کثیر اس خاندان میں ہے، اس کی وجہ سے رزق میں خیر و برکت ہے. اس کائنات میں ہی خیر و برکت اسی خاندان کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ میرے رب نے جو بنایا، وہ کہتا ہے نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ اکبر. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. سبحان اللہ. ہے کہ پھر میں نے انسان کو تخلیق کیا، اور اس انسان کو تخلیق کرنے سے مراد کیا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنے سب سے محبوب ترین ہستی، کہ اس میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مابعوث کرنا تھا. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. احادیث میں بھی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مل گیا جواب آپ کو. اللہ اکبر. اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، لولا کا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. کچھ نہ بنا تھا، اور جب کچھ بنایا تو کس کے لیے بنایا؟ سبحان تو اللہ. خیر کثیر کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی در سے سب خیر کثیر ہے. دیکھو اسی تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر اسی گھرانے کا فیض ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور کہتے ہیں کہ جو ابو الوقت ہوتا ہے، جو ابو الوقت ہوتا ہے، وہ سید ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو سید نہیں ہوگا وہ ابو الوقت نہیں ہوگا، چاہے وہ اعلی مقام پہ کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بزرگ فرماتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ مولا امامت میری ذریت میں رکھنا. امامت میری ذریت میں رکھنا. میری ذریت میں رکھنا. تو امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور امام الاولیاء وہ بھی انہی سے، اور غوث پاک ولایت کے سردار وہ بھی یہیں سے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسی خاندان سے امام مہدی بھی ہوں گے جو خاتم الولایت ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ ابتدا بھی امام سے ہوئی اور انتہا بھی امام سے، اور امام اسی گھرانے سے. اسی گھرانے سے ہوگی، کیونکہ ہر چیز اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ. نبوت کی ہر چیز ختم کر دی گئی تھی. جی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی. کلی دیکھی. سبحان اللہ. نبی کا ظاہر کیا؟ نبی کا ظاہر نبوت ہے. آپ نے اعلان کیا تھا نا سبحان کہ میں اللہ. نبی ہوں. سبحان اللہ. نبی کا ظاہر نبوت ہے. نبی کا باطن ولایت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کا ظاہر نبوت ہے، سبحان اللہ. نبی کا باطن ولایت ہے. اللہ اکبر.
آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. میری اولاد علی سے ہوگی. علی کی پشت سے ہوگی. سبحان اللہ. مطلب آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سے ہے. یہ نسب بھی ہے اور یہ روحانیت کی ولایت کی ابتدا بھی وہاں سے ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ تمام ولیوں کے امام ہیں. تمام ولیوں کے امام ہیں. کیونکہ ولایت آپ ہی کے در سے ملتی ہے. آخری مہر آپ ہی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھو اس دنیا میں انسان ایک صفت ہے ایک ایسی ہے جس سے وہ خالی نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان چاہے وہ کافر ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو، وہ صفت پتہ ہے کون سی ہے؟ کون سی؟ ولی کی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ تو وہ اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ ان کے رستے پہ نہیں ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے. اللہ اکبر. کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اللہ اکبر.